السلام علیکم ویورز، میں ہوں شاکر سولنگی۔ ویورز، مسلم لیگ نون، پی ڈی ایم اور پیپلز پارٹی کے حوالے سے دو تین اہم خبریں ہیں، اہم پوائنٹس ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ ایک تو نون لیگ میں، پی ڈی ایم میں نون لیگ کی طرف سے نمائندگی کا جو ایشو ہے وہ کون کرے گا، شہباز شریف یا مریم نواز۔ دوسرا، پیپلز پارٹی کے حوالے سے میں نے پہلے بھی بتایا ہے ویلاگ میں کہ 2-3 دن پہلے جو کیا تھا کہ پیپلز پارٹی کو پی ڈی ایم سے اب الگ سمجھا جائے اور پی ڈی ایم پیپلز پارٹی کو اب نہیں بلائے گا۔ پی ڈی ایم کا جو اجلاس ہونے جا رہا ہے 28 یا 29 مئی کو، اس میں بھی پیپلز پارٹی کو نہیں بلایا جائے گا۔ یہ میری انفارمیشن تو یہ ہے، لیکن ایک بڑے ٹی وی چینل پر خبریں یہ چلی ہیں، شاید مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ پیپلز پارٹی کی جانب سے یہ خبریں فیڈ کرائی جا رہی ہیں، چلوائی جا رہی ہیں کہ بھئی پیپلز پارٹی کا پی ڈی ایم میں واپسی کا امکان، معاملات طے ہونے والے ہیں، اس طرح کی خبریں چل رہی ہیں۔ حقائق کیا ہے، حقیقت کیا ہے، کہ کیا پیپلز پارٹی واقعے میں آ رہی ہے، اس حوالے سے بتاؤں گا۔ ایک اور اہم انکشاف ہوا ہے پی ڈی ایم کے اجلاسوں میں، ایک چیز سامنے آئی ہے جو پی ڈی ایم کے اے پی سیز ہوئی ہیں، سربراہی اجلاس ہوئے ہیں پیپلز پارٹی کے حوالے سے، کہ پیپلز پارٹی پی ڈی ایم کو جس طرح یوز کرتی رہی ہے، ہر جماعت اپنا اپنا کام تو ظاہر سیدھا کرتی رہی ہے، لیکن پیپلز پارٹی بڑی استادی کے ساتھ اپنے معاملات چلاتی رہی ہے پی ڈی ایم کا کندھا استعمال کر کے۔ ایک نئی چیز بھی، نیا انکشاف بھی سامنے آیا ہے اس حوالے سے، وہ بھی بتاؤں گا کہ پیپلز پارٹی اب آخری دنوں میں پی ڈی ایم کو کس طرح استعمال کرنا چاہ رہی تھی۔ آپ کو یہ تو یاد ہوگا کہ پیپلز پارٹی نے 3 جو بڑے جلسے ہیں وہ پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے کرائے۔ ایک تو یوم کارساز کراچی کا جو تھا، یہ پیپلز پارٹی نے پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے منوایا۔ اس سے پہلے یہی جلسہ کوئٹہ میں رکھا گیا تھا، مجھے یاد ہے اچھی طرح، یہ جون کا مہینہ تھا، غالباً 11 جون رکھا گیا تھا، پھر 18 جون رکھا گیا، اس طرح تاریخ تبدیل کی گئی۔ لیکن پیپلز پارٹی نے کہا جی 18 جون تو ہمارا یوم کارساز، 18 اکتوبر، جون نہیں، اکتوبر، 18 اکتوبر تو ہمارا یوم کارساز ہوتا ہے، لہٰذا یوم کارساز کی وجہ سے ہم کوئٹہ کے جلسے میں شرکت نہیں کریں گے اور نہیں کر پائیں گے، یا تو یہ جلسہ کینسل کیا جائے یا یوم کارساز پر کارساز کے مقام پر آ کر پی ڈی ایم جلسہ کرے۔ تو پیپلز پارٹی کی پی ڈی ایم نے یہ تجویز مان لی کہ جلسہ ہی کرنا ہے تو کوئٹہ بعد میں کریں گے، پھر پہلے کراچی کا جلسہ کر لیتے ہیں۔ تو 18 اکتوبر کو کراچی میں کوئٹہ کا جلسہ شفٹ کیا گیا۔ اس کے بعد پھر 25 اکتوبر یا کوئی ڈیٹ تھی، مجھے ابھی پراپر یاد نہیں ہے، میرا خیال ہے 25 اکتوبر تھی، کوئٹہ میں جلسہ کیا گیا تھا۔ تو پیپلز پارٹی نے یوم کارساز، جو پیپلز پارٹی کا دن سمجھا جاتا ہے، ظاہر ہے بی بی شہید نے لینڈ کیا تھا پاکستان میں کراچی میں، تو اس وقت کارساز کے مقام پر دھماکہ ہوا تھا، جس میں تقریباً کوئی 200 کے لگ بھگ جو ہے کارکنان شہید ہوئے تھے۔ بی بی کو معجزانہ طور پر اللہ نے وہاں سے بچا لیا تھا۔ تو یہ پیپلز پارٹی اس دن کو مناتی ہے 18 اکتوبر کو۔ تو وہ اس دفعہ پیپلز پارٹی نے گزشتہ سال پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے منوایا۔ اس کے بعد پھر یوم تاسیس آیا 30 نومبر کا، 29 یا 30 نومبر کو پیپلز پارٹی مناتی ہے۔ یوم تاسیس جو ہے ملتان میں جلسہ رکھا گیا، اور یوم تاسیس پیپلز پارٹی کا تھا، یہ کوئی پی ڈی ایم کا یوم تاسیس نہیں تھا، لیکن پیپلز پارٹی نے یوم تاسیس بھی پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے منوایا۔ اور ملتان میں جو کچھ ہوا آپ نے وہ دیکھا ہوگا، میں رپورٹ کرتا رہا۔ ملتان میں کوشش کی گئی حکومت کی جانب سے پی ڈی ایم کو جلسہ کرنے سے روکنے کی، وہاں پہ شیلنگ ہوئی، لاٹھی چارج ہوا، گرفتاریاں ہوئیں، بڑا یعنی حکومت نے پورا زور لگایا تھا۔ جو باغ تھا وہاں پہ جہاں پہ جلسہ ہونا تھا، اس میں پانی چھوڑ دیا گیا۔ تو بڑی مولانا فضل الرحمان وہاں پر پہنچے تھے، یوسف رضا گیلانی وہاں پر موجود تھے، مریم نواز وہاں پر پہنچی تھیں۔ تو مولانا نے تو اعلان کر دیا تھا کہ بھئی اگر حکومت لڑنا چاہ رہی ہے تو ہم بھی لڑیں گے،
ہم بھی لاٹھی چارج کریں گے، ڈنڈے ہمارے کارکنوں کے پاس بھی ہیں۔ مولانا نے سب کو کارکنوں کو ہدایات جاری کی تھی کہ بھئی ڈنڈے، اگر آپ پر ڈنڈے برسائے جائیں تو جواباً آپ بھی ڈنڈے برسائیں۔ تو وہ جلسہ جو تھا یوم تاسیس کا، وہ بھی پیپلز پارٹی کا تھا، لیکن پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے منوایا گیا۔ بی بی کی برسی آئی 27 دسمبر کو، وہ بھی پیپلز پارٹی نے پی ڈی ایم کی تمام قائدین کو بلایا۔ اب ظاہر ہے قائدین جب آتے ہیں تو کچھ کارکنان بھی یقیناً آتے ہیں، تو وہ بھی بی بی کی برسی بھی جو ہے پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے منوائی۔ مریم نواز گئیں، محمود خان اچکزئی، سردار اختر مینگل، مولانا عبدالغفور ایدری، تمام جماعتوں کے قائدین جو ہیں وہاں پر موجود تھے۔ گڑھی خدا بخش میں بی بی کے برسی کے موقع پر تقاریر بھی ہوئیں۔ اسی طرح اب انکشاف یہ ہوا ہے کہ بھٹو صاحب کی، شہید بھٹو کی جو ڈیتھ اینیورسری تھی 4 اپریل کو، یہ پیپلز پارٹی پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے یہ بھی منوانا چاہ رہی تھی، جس میں پیپلز پارٹی کامیاب نہیں ہو سکی، ناکام ہو گئی پیپلز پارٹی۔ پیپلز پارٹی ہاتھ کرنا چاہ رہی تھی پی ڈی ایم کے ساتھ، یا پیپلز پارٹی کے ساتھ ہاتھ ہو گیا، یہ آپ ڈیسائیڈ کریں گے، یا پی ڈی ایم اور پیپلز پارٹی والے ہی جانتے ہیں۔ لیکن ہوا کیا، 8 مارچ کو جب اے پی سی ہو رہی تھی اسلام آباد میں، اس میں جب لانگ مارچ کا ایشو آیا کہ 26 مارچ کو لانگ مارچ اسلام آباد کی طرف نکالا جائے اور 30 مارچ کو اسلام آباد میں پڑاؤ ڈالا جائے، پھر 2-4 دن دھرنا دیا جائے، تو اس میں پیپلز پارٹی کی جانب سے بلاول بھٹو زرداری نے اس کی تجویز کی مخالفت کی تھی 8 مارچ کی اے پی سی میں۔ یہ میں اتھینٹک خبر آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نہیں مان رہے تھے کہ لانگ مارچ اس ڈیٹ پہ، اس تاریخ پر نہ لے کے آئیں، تھوڑا مطلب وہ ڈیلے چاہتے تھے، وہ مان نہیں رہے تھے۔ تو مولانا فضل الرحمان کو کسی نے آ کر بتایا کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کیوں لانگ مارچ کی 26 مارچ کو لانگ مارچ لے کر آنے کی مخالفت کر رہے ہیں، کیونکہ 4 اپریل کو شہید بھٹو کی برسی ہے، اور پیپلز پارٹی چاہتی ہے کہ اگر پیپلز پارٹی لانگ مارچ میں 26 مارچ کو اسلام آباد کی طرف آتی ہے، کارکنان کو لے آتی ہے، یا بلاول بھٹو زرداری آتے ہیں کارکنوں کے ساتھ، تو پھر 30 مارچ سے دھرنا شروع ہوگا، تو یہ 4-5 دن دھرنا لگے گا، تو پھر بھٹو صاحب کی جو برسی ہے وہ پیپلز پارٹی نہیں کر پائے گی۔ تو یہی بات پھر مولانا فضل الرحمان نے ساتھ بیٹھے ہوئے محمود خان اچکزئی کو بھی کہانی میں بتائی کہ بھئی کہانی اس طرح کی ہے پیپلز پارٹی کی، کہ یہ پیپلز پارٹی بلاول صاحب کیوں مخالفت کر رہے ہیں لانگ مارچ کی 26 مارچ کو، وہ اس وجہ سے، ریزن یہ ہے۔ لیکن بہرحال یہ طے ہو گیا کہ لانگ مارچ آ گیا، آخرکار پیپلز پارٹی بھی مان گئی۔ پیپلز پارٹی نے مانا کیوں، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ پیپلز پارٹی نے چالاکی یہ کی، یا سیاڑپ جس کو کہیں، یا عقل مندی کا مظاہرہ یہ کیا کہ پیپلز پارٹی نے شہید بھٹو کی برسی کی جو تقریب ہے، جو جلسہ ہے، وہ گڑھی خدا بخش میں کرنے کی بجائے راول پنڈی لیاقت باغ میں اناؤنس کر دیا، کہ وہ اسی لیے کیونکہ لانگ مارچ پنڈی اسلام آباد کی طرف آ رہا تھا، 26 کو آنا تھا، تو بلاول بھٹو زرداری پیپلز پارٹی نے یہ سوچا کہ یہ بھی جب کارکنان 30 مارچ کو اسلام آباد میں دھرنا دیں گے، 4-5 دن ادھر بیٹھیں گے، تو 4 اپریل کو ہماری برسی آ جائے گی، تو یہ پھر پی ڈی ایم کے ہی پلیٹ فارم سے یہ برسی بھی ہم منا لیں گے۔ یہ پیپلز پارٹی نے آئیڈیا اپنے ذہن میں بنا لیا اور پلان یہ بنایا، اور سی سی کا اجلاس بھی بلایا تھا، آپ کو یاد ہوگا، اسی دن یا اس دن کے 1-2 دن آگے پیچھے تھا۔ تو سی سی کا اجلاس بھی جو پہلے اناؤنس کیا گیا تھا، جو پریس ریلیز جاری کیا گیا تھا، میرے پاس پڑا ہے پریس ریلیز بھی، کہ پریس ریلیز میں لکھا گیا تھا کہ سی سی کا اجلاس بلاول ہاؤس کراچی میں ہوگا۔ اس وقت تک راول پنڈی کا جلسہ راول پنڈی منتقل نہیں کیا تھا شہید بھٹو کی برسی کا جلسہ، اس وقت تک گڑھی خدا بخش میں ہونا تھا، لیکن بعد میں پھر جلسہ گڑھی خدا بخش کا منتقل کر کے لیاقت باغ راول پنڈی میں کر دیا گیا، اور سی سی جو بلاول ہاؤس کراچی میں ہونی تھی وہ بھی اسلام آباد میں شفٹ کر دی گئی، اور پریس ریلیز جاری کر دیا گیا
کہ جی سی سی کا اجلاس اب بلاول ہاؤس کراچی کے بجائے اسلام آباد میں ہوگا. تو پیپلز پارٹی نے یہ آئیڈیا سوچا تھا. مولانا فضل الرحمان نے جب پیپلز پارٹی اور سب جماعتوں کو کہا کہ بھائی لانگ مارچ جو ہے استعفوں کو بغیر فائدہ مند نہیں ہوگا، سود مند نہیں ہوگا، تو استعفے ساتھ دینے چاہیے، تو اس کے بعد پیپلز پارٹی نے استعفوں سے انکار کر دیا. بعد میں ایک اجلاس ہوا تھا پی ڈی ایم کا سربراہی، جس میں پیپلز پارٹی نے آصف علی زرداری نے انکار کر دیا اور یہ بھی کہا تھا کہ جی میں جیل اب جانے کی پوزیشن میں نہیں ہوں، میری ابھی عمر نہیں ہے جیل جانے کی، میرا بیٹا بھی ایک ہے، یہ خبریں چلی تھیں. تو اسی اجلاس میں پیپلز پارٹی نے جب انکار کر دیا تو پی ڈی ایم نے بھی، مولانا نے بھی لانگ مارچ مؤخر کر دیا. اب مؤخر جب ملتوی ہو گیا، پیپلز پارٹی نے مہلت بھی لی کہ سی سی میں جائیں، لیکن سی سی کو بھی ڈیلے کرتی رہی پیپلز پارٹی، اور سی سی لے کے گئی بھٹو کی برسی کے موقع پر، جو ہر سال ویسے ہی ہوتی ہے، اسپیشل سی سی بھی نہیں بلائی تھی. تو مولانا نے جب اناؤنس کر دیا کہ لانگ مارچ مؤخر فی الحال سمجھا جائے جب تک پیپلز پارٹی جواب نہیں دیتی ہمیں، دوبارہ ہمیں نہیں بتاتی استعفوں کے حوالے سے، تب تک یہ لانگ مارچ نہیں ہوگا. تو اس کے بعد مجبوراً پیپلز پارٹی نے پھر کرونا کا بہانہ بنا کر بھٹو شہید کا جو برسی کا جلسہ تھا جو راولپنڈی لیاقت باغ میں ہونا تھا، وہ کرونا کی وجہ کا بہانہ بنا کر مؤخر کر دیا، ملتوی کر دیا. اب کرونا ظاہر ہے 2 دن میں 4 دن میں تو نہیں بڑھا ہوگا نا، کہ مولانا نے ادھر سے لانگ مارچ مؤخر کر دیا اور 2-4 دن کے بعد پیپلز پارٹی نے بھٹو شہید کی برسی کا جلسہ ہی مؤخر کر دیا. کیونکہ پیپلز پارٹی اس کا جلسہ مؤخر کرنے سے بالکل واضح ہوتا ہے کہ پیپلز پارٹی پی ڈی ایم سے جلسہ کروانا چاہ رہی تھی. یہ چوتھا جلسہ، یعنی چوتھی واردات پی ڈی ایم کے ساتھ پیپلز پارٹی، یہ باریک واردات ہوتی ہے، میں اس کو باریک واردات سمجھتا ہوں. بھئی پیپلز پارٹی کا جلسہ ہے تو پیپلز پارٹی خود کرے نا. میاں نواز شریف کے جلسے ہیں، سوات میں جلسہ کیا، بہت ساری جگہوں پر جلسہ کیا، تو میاں نواز شریف جلسے کر رہے ہیں. مریم نواز کا جلسہ ہے تو مریم نواز کر رہی ہیں. مولانا کا جلسہ ہوا لاڑکانہ میں، خالد مامون سمر و شہید کی برسی، یعنی ان کی یاد میں جو پروگرام ہوتا ہے، اس میں مولانا فضل الرحمان گئے، وہ بھی پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے تو نہیں منوایا گیا نا. تو تمام جماعتیں اپنے اپنے جلسے کر رہی تھیں. تو پیپلز پارٹی آخر پی ڈی ایم کو کیوں، پی ڈی ایم کے کندھے پر سوار ہو کر جلسے کر رہی تھی، پی ڈی ایم کا کندھا استعمال کیوں کر رہی تھی، یہ سمجھ میں بات نہیں آ رہی. حالانکہ میرا نہیں خیال کہ پیپلز پارٹی کے پاس اتنے بندے بھی نہ ہوں کہ جلسہ نہ کریں، یا لیاقت باغ کا جلسہ کوئی ناکام ہو سکتا ہے. بھٹو شہید کی برسی پہ پیپلز پارٹی جلسہ کہیں بھی کرے تو میرا خیال ہے کامیاب کر سکتی ہے. لیکن مجھے یہ لاجک سمجھ میں نہیں آ رہا کہ پیپلز پارٹی یہ ایسا کیوں کر رہی تھی. تو پیپلز پارٹی کے ساتھ اب آپ ڈیسائیڈ کریں گے کہ یہ پی ڈی ایم کے ساتھ پیپلز پارٹی ہاتھ کرتی رہی ہے، یا آخر میں اینڈ میں پی ڈی ایم پیپلز پارٹی کے ساتھ ہاتھ کر گیا تو جلسہ مؤخر کر دیا گیا. اس کے علاوہ دوسری بات یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ جو پیپلز پارٹی کی واپسی کے حوالے سے خبریں چلوائی جا رہی ہیں، میری انفارمیشن ابھی تک یہی ہے کہ پیپلز پارٹی کو مدعو نہیں کیا جائے گا پی ڈی ایم کے سربراہی اجلاس میں جب تک پیپلز پارٹی خود رجوع نہیں کرتی، اور جب تک پیپلز پارٹی اپنی غلطیاں تسلیم نہیں کرتی. جب جو 3-4 غلطیاں کی ہیں، یوسف رضا گیلانی کو اپوزیشن لیڈر بنانے کی، بی اے پی سے ووٹ لینے کی، اور شوکاز نوٹس پھاڑنے کی، یہ 3 غلطیاں پیپلز پارٹی نے کی ہیں. اس پر مولانا کی شرط یہ ہے کہ اپنی غلطی تسلیم کرے پیپلز پارٹی، اور اپنے فیصلے پر نظر ثانی کر کے واپس آ جائے. دروازے کھلے ہیں. لیکن ابھی تک پیپلز پارٹی بھی اپنی انا پر قائم ہے. پیپلز پارٹی غلطیاں تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اس لیے مولانا کی جانب سے بھی، نون لیگ کی جانب سے بھی جو میری اطلاع یہ ہے، انفارمیشن یہ ہے کہ انہوں نے ڈیسائیڈ کیا ہے پی ڈی ایم کی جماعتوں نے کہ پیپلز پارٹی اور اے این پی کو تب تک نہیں بلایا جائے گا جب تک اپنی غلطیاں تسلیم نہیں کرتی. باقی خبریں چلوانے کے لیے چلواتے رہیں کہ پی ڈی ایم کے اور پیپلز پارٹی کے معاملات کوئی سیٹل ہونے والے ہیں یا پیپلز پارٹی واپس آنے والی ہے، یہ خبریں چلتی رہتی ہیں. تو ابھی تک ایسی کوئی میری انفارمیشن نہیں ہے کہ پیپلز پارٹی کو بلایا جائے گا یا پیپلز پارٹی دوبارہ پی ڈی ایم کا حصہ بن رہی ہے. ہاں، شہباز شریف صاحب کے لیے یہ خبریں چل رہی ہیں کہ وہ شاید کوششوں میں ہیں. یہ بھی خبریں چل رہی ہیں
کہ شہباز شریف کوشش کر رہے ہیں کہ ابھی فی الحال وقت نہیں ہے پیپلز پارٹی کو الگ کرنے کا، اپوزیشن کے تقسیم کا وقت نہیں ہے، اپوزیشن کو متحد ہونا چاہیے، پیپلز پارٹی کو ابھی مزید وقت چلنا چاہیے پی ڈی ایم کے ساتھ، یہ شہباز شریف کے لیے کہا جا رہا ہے۔ بلاول بھٹو زرداری کے ساتھ عید پہ بھی رابطہ کیا تھا شہباز شریف نے، مولانا کے ساتھ تو مسلسل رابطے میں ہیں، بلاول سے بھی رابطے میں ہیں، تو ان کی خواہش ہے، کوشش ہے کہ پیپلز پارٹی آئے۔ باقی ابھی تک کوئی ایسا فیصلہ نہیں ہوا پیپلز پارٹی کو بلانے کے حوالے سے یا دوبارہ پی ڈی ایم میں شامل کرنے کے حوالے سے۔ بہرحال اس حوالے سے کوئی اپڈیٹ آئی تو وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اچھا، اس کے علاوہ شہباز شریف اور مریم نواز کا ایشو میں بتانا چاہ رہا تھا کہ اب مریم نواز پی ڈی ایم کے اجلاسوں میں لیڈ نہیں کریں گی، نون لیگ کے وفد کو، نون لیگ کی جو نمائندگی ہے وہ شہباز شریف کریں گے۔ یہ ہم نے مولانا فضل الرحمان سے خود سے رمضان میں جو ملاقاتیں ہوئیں ہماری، تو اس میں سوال کیا تھا کہ مریم نواز کیونکہ ابھی تک لیڈ کرتی رہی ہیں، پی ڈی ایم میں نمائندگی بھی کرتی رہی ہے نون لیگ کی، تو اب مولانا شہباز شریف رہا ہو کر آئے ہیں، تو اب شہباز شریف قیادت کریں گے نون لیگ کے وفد کی یا مریم نواز، مطلب شہباز شریف نمائندگی کریں گے نون لیگ کی یا مریم نواز؟ تو مولانا کا یہ کہنا تھا کہ شہباز شریف کیونکہ نون لیگ کے صدر ہیں، مریم نواز نائب صدر ہیں، سینئر نائب صدر بھی نہیں ہیں، صرف نائب صدر ہیں، سینئر نائب صدر بھی جو ہیں شاہد خاقان عباسی ہیں، وہ سیکرٹری جنرل ہیں پی ڈی ایم کے، تو شہباز شریف نون لیگ کے صدر ہیں، ہم صدر کو دعوت دیں گے، ان سے رابطہ کریں گے، ان سے مشاورت کریں گے، ہم ان کو مدعو کریں گے، بعد میں ان کی مرضی ہے کہ وہ مریم نواز کو بھیجیں، خود آئیں یا مریم نواز کو بھی ساتھ لے آئیں، خود بھی آئیں، جتنے بھی لوگ آئیں، وہ شہباز شریف کا فیصلہ ہوگا۔ تو لیکن یہ کلیئر ہو گیا کہ مریم نواز پی ڈی ایم میں نمائندگی نہیں کریں گی نون لیگ کی، بلکہ شہباز شریف کریں گے، کیونکہ شہباز شریف نون لیگ کے صدر ہیں، قائد تو میاں نواز شریف ہیں لیکن شہباز شریف صدر ہیں، اسی لیے پی ڈی ایم کی قیادت جو ہے شہباز شریف کے ساتھ رابطہ کرے گی، ان کو دعوت دے گی، اور بعد میں شہباز شریف کی مرضی ہے کہ وہ ڈیلیگیشن میں کس کس کو شامل کرتے ہیں۔ امید ہے پروگرام پسند آیا ہوگا، اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔